ان کا نام نہیں ہے۔ انقلاب کا لفظ قلب سے نکلا، قلب کہتے ہیں دل کو، انقلاب کا معنی دل کا بدل جانا، یعنی دل برائی سے خیر کی طرف بدل گیا تو یہ انقلاب ہے۔ میں اللہ کی بغاوت سے اللہ کے متبعین اور پیروکاروں میں آ گیا، یہ انقلاب ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آنا، دل کو بدل دینا، دل کو دنیا سے بدل کر اللہ کے دین کی طرف لے آنا، یہ اصل انقلاب ہے۔ اور اس کے لیے بڑی محنت ہے، بڑی محنت لگتی ہے کہ زبان سے دل کا سفر بظاہر ایک بالشت ہے، لیکن طے کرنے میں کئی زمانے لگ جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کی زبان پہ ہے وہ دل کے اندر بھی آ جائے، جس کو ایمان حقیقی کہا جاتا ہے۔ وگرنہ میں بھی زبان سے بڑی باتیں کرتا ہوں، لیکن اپنی جگہ پر مجھ سے بھی کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو گئے کہ یہ بات تو نہ بنی نا، یہ نفاق کا درجہ ہے۔ جب تک جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں اترے گا، اس وقت تک ایمان حقیقی کی لذت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور یہ سفر طے ہوگا اس قرآن کی برکت سے، کہ قرآن ہمیں سفر طے کرائے گا۔ یہی چیزیں اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائیں، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور یہ حکم غور سے سنو۔ یعنی اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تو پہلی مرتبہ غور سے سن لیا کرو، تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ کیونکہ رائنا یا انظرنا اس وقت کہا جاتا تھا، ایک بات آپ نے ارشاد فرما دی، سمجھ نہیں آ سکی، اچھا رائنا دوبارہ بتا دیجئے، تو واسمعوا، پہلی بار ہی بات کو غور سے سن لیا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سماعت فرما لیں، اور لوگوں سے خطاب ہے کہ تم بھی سن لو کہ اب تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے، اور پیغمبر کی حرمت اور پیغمبر کی عزت جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے الفاظ تک کے بدلنے کا حکم دے دیا کہ جہاں بات پیغمبر کی حرمت کی آئے گی وہاں پر بڑا احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، رہے کافر تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تم اس عذاب سے بچو۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں، کیا؟ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ، کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، تم پر کوئی خیر اترے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں چاہتے، یعنی تمہارا تو مکالمہ اہل کتاب سے ہے نا، لیکن جس طرح مشرکین کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہیں، تو اسی طرح اہل کتاب بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے ہرگز کہ تم پر کوئی بھی خیر یا بھلائی اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اب پیغمبر یا نبوت، یہ نبی آخر الزماں آ گئے بنی اسماعیل کے اندر، تو اللہ ہے جو خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ ان دو آیات کا میرے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج کے تابع کر دیں۔ اب رائنا بھی کہہ سکتے ہیں، انظرنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رائنا میں اپنے مزاج کا دخل ہے، جبکہ انظرنا میں اپنا مزاج شامل نہیں ہے، لہذا حکم دیا رائنا کو چھوڑ دو، انظرنا پہ آ جاؤ کہ یہ مزاج شریعت کے مطابق ہے۔ تو بعض چیزیں ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ہوتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں، بظاہر رسمیں رواج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن چونکہ خلاف شریعت ہیں، مزاج شریعت کے خلاف ہے، تو انہیں چھوڑ دو اور اس طرف آؤ جو مزاج شریعت کا ہے۔ رہے انکار کرنے والے، تو بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اعتقادی انکار کرتے ہیں، دل سے انکار کو تو ہیں ہی کافر، لیکن ہم لوگ عملی انکار کر دیتے ہیں کہ جب ہم شریعت کے مزاج کو نہیں لیتے بلکہ اپنے یا اپنے برادری کے مزاج کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں نقصان اور اللہ کے عذاب کی طرف لے کر جائے گی۔ باقی رہا معاملہ ایمان اور کفر کا، تو کافر کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ کوئی کافر کسی مومن کا، اب قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، ہم جتنا مرضی یہود و نصارہ سے پیار محبت کی باتیں کریں، جتنے تعلقات بنائیں، جتنے مرضی گلے ملیں، قرآن نے جب کہا کہ کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی خیر کے اندر بھی کتنا جبر اور ظلم چھپا ہوگا، بالکل اس مٹھائی کے لڈو کی طرح کہ جس کے اندر زہر بھر دیا گیا ہو۔
ہے تو بڑا میٹھا، بڑا خوبصورت مٹھائی، لیکن اندر زہر ہے جو ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ تو کفار سے تعلقات ایمان لیوا ہیں۔ جان کا جانا اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا ایمان کا جانا خطرہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی شریعت اور اپنے اسلام پر استقامت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔